وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، چیخ چیخ کر کہیں گے اے کاش کہ ہم نے دنیا میں ان کی سنی ہوتی، نسمعو ہم نے ان کو سنا ہوتا، ان کی باتیں مانی ہوتی، او ناقلو عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، اگر ہم نے سمجھداری سے کام لیا ہوتا، اپنی اولاد کے فیوچر اور مستقبل کے لیے اپنی زندگی ہم نے برباد نہ کی ہوتی، تو آج ہم جہنم میں جلنے والوں میں سے نہیں ہوتے۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جانے والے لوگوں میں سے نہیں ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اقرار کریں گے کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئیں، لیکن اعتراف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملے گا۔ ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، ان کے سر اپنے رب کے پاس جھکے ہوئے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب ہمیں یقین آ گیا، ہمارے رب ہم نے جہنم کے عذاب کو دیکھ لیا، ہم نے جنت کی نعمتوں کو دیکھ لیا، اے ہمارے رب ابصرنا ہمیں یقین آ گیا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا ہم نے سب کچھ سن لیا اور جان لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، اے اللہ ہمیں دنیا میں نیک عمل کرنے کے لیے ایک مہلت دوبارہ دے دے۔ آواز ملے گی، آواز آئے گی۔ تمہارے باپ آدم نے بھی یہی کہا تھا، ان کو بھی جنت میں ایک موقع دیا گیا تھا، انہوں نے بھی شجر ممنوعہ منع کیا ہوا پھل کھا لیا، ہم نے اسی کے پراشچت کے لیے، اسی کفارے کے لیے ان کو دنیا میں بھیجا تھا کہ دنیا میں اب دوبارہ شیطان کی مخالفت کرو، ہم تمہیں تمہارا کھویا ہوا مقام دے دیں گے۔ تم نے دنیا میں پھر سے شیطان کی اتباع کر لی، تم نے دنیا میں پھر شیطان کے بہکاوے میں آئے، اب تمہاری کچھ نہیں سنی جائے گی۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا، جان لیا، یقین آ گیا، فرجعنا ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نیک عمل کریں گے، نعمل صالحا ایک ایک منٹ تیری عبادت میں لگا دیں گے، ایک ایک منٹ تیری عبادت میں، تیری پوجا میں، تیری بھکتی میں ہم خرچ کر دیں گے۔ انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب ہم دنیا والے، دنیا کے عام لوگوں کی طرح نہیں رہیں گے۔ جواب ملے گا اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الیوم لا تملک نفس لنفس شیئا، آج کا دن تو ذرہ برابر کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے کا دن نہیں ہے، نہیں، کچھ نہیں ملے گا اب تمہیں، جاؤ حساب و کتاب ہو چکا ہے، جنتی جنت میں جائیں اور جہنمی جہنم میں جائیں۔ جہنم میں جانے سے پہلے فرشتہ اپنے ہاتھ میں مرا ہوا دمبا لے کر آئے گا، جس کو موت کہا جاتا ہوگا، اس موت کو بھی کاٹ دے گا، چھری چلا دے گا اور کہے گا اے جنتیوں، موت کو موت آ گئی، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں موت کو بھی موت آ گئی، اب تمہیں بھی جہنم میں کبھی موت نہیں آئے گی، اب جاؤ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ جنتی تو خوشی خوشی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جہنمی یہ چیز سن کر اور زیادہ کفے افسوس ملیں گے، کیونکہ موت ہی ختم ہو گئی، اور جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو وہاں نہ موت ہی آئے گی، نہ وہ زندہ ہی رہیں گے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ زندہ رہنا چاہیں گے تو زندگی بھی نہیں ملے گی، مر کر چھٹکارا پانا چاہیں گے تو ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ اتنا آسان نہیں ہے زندگی بھر برے کام کرنے کے بعد ایک جھٹکے میں موت آ جائے اور زندگی بھر کا خمیازہ پورا، نہیں، اتنی آسانی سے چھٹکارا تھوڑی مل جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین ولا طعام الا ولیس اليوم ہاہنا حمیم۔ غور کرو ایک ایک آیت پر، ولا طعام الا من غسلین،
ایک ایک چیز پر قرآن کریم نظر رکھے ہوئے ہے. جن کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال دے دیے جائیں گے، جن کو ان کے بائیں ہاتھ کی طرف نام اعمال دیے جائیں گے، چیخ پڑے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا. کیوں دیا گیا؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اے کاش آج میں اپنے حساب و کتاب سے واقف نہ ہوتا، آج مجھ سے میرا حساب و کتاب نہ لیا جاتا، میں اپنے حساب و کتاب سے واقف نہیں ہوتا. بہت دنیا میں بینک بیلنس ہم آٹومیٹک یاد آ جائے گا، سب یاد آ جائے گا. نہیں یاد آئے گا تو زبان میں تالا لگا ہوگا، ہاتھ بتائے گا، پیر بتائے گا. یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش کہ میں اپنے حساب و کتاب کو نہ جانتا. ولم ادری ما حسابیہ، اے کاش میں اپنے حساب و کتاب سے واقف نہ ہوتا. مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیوں ملی؟ قیامت کے دن مجھے دوبارہ پیش کیوں کیا گیا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش جب مرا تھا تو موت ہی ہمارا فیصلہ کر دیتی، مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا. ہم کو دوبارہ کیوں اٹھایا گیا ہے؟ کیوں اٹھایا گیا؟ ما اغنا عنی مالیہ، جس کو آج ہم گاڑ کے اور جمع کر کے رکھ رہے ہیں، اور جس کے لیے ہم غریبوں کا خون چوس رہے ہیں مال، اس کے بارے میں آج کہہ رہا ہے قیامت کے دن، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا. ہائے افسوس، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا. ہلاک عنی سلطانیہ، میری دلیلیں، میری حجتیں میری کام نہیں آئیں. پیسے کو جائز کرنے کے لیے رشوت دی جا رہی ہے، کہنا ہے رشوت تھوڑی ہے، یہ تو تحفہ ہے. آج میری حجتیں، آج میری دلیلیں میرے کام نہیں آ رہی ہیں. نقشہ دیکھیے، ایک ایک چیز. شراب کا نام دوا اور سکون، یہ نام رکھ دو گے اور پیو گے تو حیثیت تھوڑی بدل جائے گی. ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا، میری دلیلیں بھی میرے کام نہیں آئیں. ادھر حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو جکڑو. ہائے ہائے، منظر دیکھو قرآن کا. امپریٹیو سینٹنس، پہلے امر، خذوہ پکڑو اسے، خذوہ پکڑو، فغلوہ جکڑ لو زنجیروں میں. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، 70 ہاتھ لمبی زنجیر ڈال دو اس کے اندر. 70 ہاتھ لمبی زنجیر پہنا دو اسے. فاسلکوہ، پھر اس کو جہنم میں ڈال دو، داخل کر دو اس کو جہنم کے اندر. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس لیے کہ یہ اللہ عظیم کی باتوں پر یقین نہیں کیا کرتا تھا، ایمان نہیں لاتا تھا. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مان تو رہے اللہ کو، ایمان ہاں اللہ، لیکن اس کی باتوں پر یقین نہیں. یقین ہوتا تو عمل کرتے، عمل نہ کرنا یقین نہ کرنا ہے. بھئی آگ میں آپ کیوں نہیں کود رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ ہم کودیں گے تو جلا دے گی. تو آپ اسی لیے تو نہیں کود رہے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جلا دے گی، جبکہ آپ کبھی جل کے دیکھے نہیں ہیں اس آگ میں، لیکن آپ کو یقین ہمیں جلا دے گی، اسی لیے تو آپ اس میں نہیں جمپ لگا رہے ہیں. تو آپ کو آگ کا اتنا یقین ہے کہ آپ اس میں معلوم ہے کہ کودیں گے تو ہم جل جائیں گے، تو آگ سے آپ بچ رہے ہیں. پھر اللہ نے عذاب جہنم، عذاب قبر اور عذاب کی جو آیتیں نازل کی، اس پہ ہمارا عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں یقین نہیں ہے. یقین ہوتا تو ہم اس کے قریب نہیں جاتے. تو اللہ نے کیا کہا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ عظیم پر یہ ایمان نہیں رکھتا تھا، یعنی یقین نہیں کیا کرتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا، اس کو کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا. ولا طعام الا من غسلین، آج ہمارے پاس بھی سوائے کانٹوں دار کھانے کے من غسلین، لہو اور پیپ، سڑے ہوئے مواد. انسان کا جسم جب پھوڑا بن جائے اور اس میں مواد سڑ کر بدبودار مواد جب باہر نکلنے لگے، اس کو عربی میں غسلین کہتے ہیں، غسلین. ولا طعام الا من غسلین، سڑے ہوئے پھوڑے سے سڑا ہوا مواد، پیپ، سڑا ہوا بدبودار پیپ. آج ہمارے پاس بھی سوائے بدبودار پیپ کے، بدبودار مواد کے، ان لوگوں کو کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے. ولا طعام، کوئی کھانا نہیں ہے میرے پاس، الا من غسلین، سوائے سڑے ہوئے بدبودار پیپ کے.
فَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج ہمارے پاس ان کا کوئی دوست بھی نہیں ہے جو ان کو بچا سکے، آج جگری دوست بھی نہیں ہے جو ان کے کام آ سکے، آج کوئی دوست کے کام نہیں آ رہا ہے، آج کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج ہمارے پاس اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ ارے ہے تو آؤ سامنے، نہیں آؤ گے، کوئی نہیں آئے گا، آئے گا بھی کیسے؟ حالت تو یہ ہوگی۔ فکر آخرت اور قیامت کے موضوع پر چاہوں تو 20 خطبے، الحمدللہ 20 خطبے دے سکتا ہوں، 20 خطبے آدھے گھنٹے کے، لیکن آج یہیں پر اکتفا کروں گا، پھر کوئی موقع ملے گا کوئی دوسرا ٹاپک اٹھاؤں گا۔ لیکن اس آیت کو سنیے، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، آئے گا بھی کیسے؟ یا ہلکی سی لاٹھی چارج ہوتی ہے، پچراہے پر آپ بھیڑ لگا لیں، پولیس لاٹھی چارج کر دے تو دوست کو چھوڑ کے بھاگتا ہے، کوئی کسی کی فکر نہیں کرتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، دوست کو 2-4 ڈنڈے لگ رہے ہیں، لگنے دو لیکن ہم بچ جائیں۔ انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، ایک ہلکی سی 2-3 لاٹھیوں سے بچنے کے لیے آپ دوست کو بھول جاتے ہو۔ وہاں تو انسانوں کی حالت یہ ہوگی، ہم سب کی حالت یہ ہوگی۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے، یبصرونہم، ماں باپ دکھا دیے جائیں گے، بھائی بہن دکھا دیے جائیں گے، دوست دکھا دیے جائیں گے، میدان محشر ہوگا، سب ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے، یہ تمہارے باپ ہیں، یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہاری بہنیں ہیں، یہ تمہارے دوست ہیں، یہ تمہارے عزیز اور اقربا اور رشتہ دار ہیں، سارے دکھا دیے جائیں گے۔ لیکن مجرم کی حالت ان سب کو دیکھنے کے بعد یہ ہوگی، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، وہ چیخ کر کہے گا، اے اللہ یہ میری اولاد ہے، اے میرے پروردگار یہ میرے بیٹے ہیں، لو یفتدی، تو میرے بیٹوں کو فدیے میں لے لے، اللہ تو میرے بیٹوں کا نذرانہ لے لے، اے اللہ میں اپنی اولاد کو دے رہا ہوں، اس کو پکڑ لے اور جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اپنی اولاد کو وہ اپنے رب کو دے گا اور کہے گا، اے اللہ میں اولاد کا فدیہ دے رہا ہوں، اے اللہ تو میری اولاد کو لے لے، اللہ تو میرے بیٹوں کو لے لے لیکن تو مجھے چھوڑ دے۔ وہ اولاد، وہ بیٹا جس کا ہلکا سا رات میں بخار بڑھ جائے، ٹیمپریچر 102 پہنچ جائے تو آپ رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر بے چین ہو جاتے ہیں، اپنے پڑوس میں جاتے ہیں، پڑوسی ڈاکٹر کو اٹھاتے ہیں، وہ نہیں اٹھتا ہے۔ کوئی بھی پرائیویٹ ڈاکٹر آپ کے بیٹے کو دیکھنے کے لیے رات میں اپنا گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں، آپ رات کے اندر اٹھتے ہیں اور سرکاری ہاسپٹل موتی جھیل یا سیفئی کی طرف بھاگتے ہیں۔ آپ کے بیٹے کا ہلکا سا پیٹ کا درد اور ہلکا سا بخار آپ کی رات کی نیند اڑا دیتا ہے۔ جس بیٹے کے لیے آپ رات کی نیندیں قربان کر دیتے ہیں، قیامت کے دن آپ انہی بیٹوں کو اللہ کے حوالے کرو گے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اللہ اسی اولاد کے فیوچر کے لیے میں نے بلڈنگیں بنائی، اسی اولاد کو خوش رکھنے کے لیے میں نے پڑھایا لکھایا، کام کاج کیا، لیکن اے اللہ میں نے خود نمازیں چھوڑی ہیں، اللہ میں نے اپنی اولاد کے لیے عبادتیں ترک کی ہیں، اے اللہ میں تو 5 وقت نماز پڑھتا لیکن اولاد کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، ان کے فیوچر اور مستقبل کے لیے نہیں پڑھ سکا، اے اللہ یہ میری اولاد رہی، اس کو لے لے، اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ یہیں پر بس نہیں کرے گا، پھر کہے گا وصاحبتی واخی، اللہ یہ میری بیوی ہے، اس بیوی کے کپڑے لتے کے لیے، اس بیوی کا پیٹ پالنے کے لیے، اس بیوی کو کھلانے پلانے کے لیے میں نے نمازیں چھوڑی ہیں، میں نے عبادتیں ترک کی ہیں، اللہ تو میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ پھر کہے گا واخی، اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن تو مجھے چھوڑ دے۔ بیٹوں کو دے گا، بیوی کو دے گا، بھائی کو دے گا، لیکن اس کے باوجود بھی جب بچنے کی کوئی شکل نہیں ہوگی تو وہ ایک جملہ اور کہے گا وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اللہ یہ میری برادری ہے، یہ انصاری قوم ہے، اللہ یہ میرا کنبہ ہے، اللہ یہ میرا قبیلہ ہے، اللہ یہ میرا خاندان ہے، اللہ تو میرے قبیلے کو ڈال دے، میری برادری کو لے لے، میرے خاندان کو تو جہنم میں پھینک دے لیکن مجھے بچا لے۔ لیکن کنبہ اور خاندان بھی دینے کے بعد جب بچنے کی کوئی شکل نہیں ہوگی تو آخری جملہ وہ یہ کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ پوری روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں تو سب
سب کو جہنم میں ڈال دے، ثم ینجی، لیکن اسے نجات دے دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اے اللہ یہ دنیا کی چک و چوند، یہ دنیا کی چاندنی، اس دنیا کی رنگینیوں نے مجھے برباد کیا تھا، اے اللہ تو ان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ کون سا مزہ اور کون سا لطف رہ جاتا ہے ہماری زندگی کے اندر جس اولاد کے لیے ہم کما رہے ہیں؟ قیامت کے دن ہم اپنے ہاتھوں سے اسی اولاد کو کہیں گے اللہ تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ جس بیوی کے لیے ہم کما رہے ہیں خوش رکھنے کے لیے، آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو دے گا اللہ تو اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے، میرے بھائی کو جہنم میں پھینک دے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ جس کنبے اور قبیلے کے لیے انسان مونچھ کی لڑائی میں اپنے آپ کو برباد کر لیتا لیکن میرے خاندان کی ناک نہ کرنے پائے، قیامت کے دن اس خاندان کو اللہ کو پیش کر دے گا اللہ میرے خاندان کو تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے اور مجھے بخش دے۔ ثم ینجی ومن فی الارض جمیعا، پوری دنیا کو ڈال دے، پورے روئے زمین کو ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں اس آیت کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ تصور کرو، جس بیٹے کی کھانسی ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے، ہلکا سا بخار ہماری رات کی نیندیں اڑا دیتا ہے، ہم انہی ہاتھوں سے اپنی اولاد کو دے دیں گے اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے اور ہمیں بچا لے، کون سا منظر ہوگا؟ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا جب اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگی ہوگی، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، سب ننگے جسم ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں الرجال والنساء جمیعا، اے اللہ کے نبی میدان محشر میں سب برہنہ ننگے ہوں گے، کیا مرد بھی اور عورتیں بھی؟ فرمایا ہاں مرد بھی عورتیں بھی، فرمایا جمیعا ایک ساتھ ہوں گے، مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی اور سب ایک ہی میدان میں ہوں گے۔ فرمایا ہاں اے عائشہ مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی اور سب ایک ہی میدان میں جمع ہوں گی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں ڈال کر دیکھیں گے۔ فرمایا عائشہ کسی کو اتنی فکر کیوں کہاں ہوگی؟ الامر اشد من ان یہمہم، ارے معاملہ تو اتنا سنگین ہوگا کہ کوئی کسی کے اوپر شہوت کی نظر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہر انسان کو اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہوگی، کوئی کسی کے ننگے جسم پر وہ نظر نہیں ڈالے گا جو آج ہم لڑکیوں کے یا لڑکوں کے فاخرہ لباس پر ہم نظر ڈال لیتے ہیں، ان کے میک اپ پہ نظر ڈال لیتے ہیں، ان کے عطر پر، ان کی پرفیوم پر، ان کے بالوں پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہاں اتنی فرصت کس کو ہوگی، وہاں اتنی فکر کس کو ہوگی، وہاں اتنا ٹائم کس کے پاس ہوگا؟ وہ تو آدمی اپنے آپ کو بچانے میں لگا رہا ہوگا۔ میرے بھائیو قرآن کی وہ آیت اور اس حدیث کے پس منظر میں ہم آخرت کے بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس حیثیت سے کھڑے ہیں، کس جگہ پر کھڑے ہیں، اور سفر بھی اسی گاڑی پر بیٹھ کر کر رہے ہیں جس کی آخری اسٹیشن موت ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے، یقین ہے کہ ہم جس گاڑی پر بیٹھے ہیں وہ ہمیں بس آخری اسٹیشن قبرستان پر ہی چھوڑے گی، کیونکہ قبرستان کے بعد کوئی راستہ ہے ہی نہیں جہاں سے آگے لے جایا جائے۔ ہم جس گاڑی پہ بیٹھے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اس گاڑی پر ہم بیٹھے ہیں اور ہماری یہ گاڑی چل رہی ہے اسی اسٹاپس کی طرف، اسی اسٹاپس کی طرف جا رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا آخری اسٹاپ وہی ہے، پھر بھی ہم مطمئن ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔